اور یار اگر غیبت کرنا حرام ہے نا، میری بات سنیں. اچھا جی آپ مجھ سے پوچھیں نا، اذکار کی دنیا میں اذکار لکھتے، اذکار بیان کرتے، اذکار کا ترجمہ کرتے، اذکار پہ لیکچر دیتے، کم و بیش مجھے 15 سے 20 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے. یقین مانے میں آپ کو ایک تجربے میں آئی ہوئی بات بتاتا ہوں. ایک پرہیز کر لیں اگر آپ اپنے دل کو قرار دینا چاہتے ہیں نا ذکر کے ساتھ، اہتمام میں اذکار بھی، دل بے قرار بھی. اس کی سب سے بنیادی خرابی یہ زبان کی چغلی اور غیبت ہے. جو بندہ چغلی کرنا بھی چھوڑ دے اور چغلی سننا بھی چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اذکار کے ذریعے صرف قرار ہی نہیں دیتا، اللہ اذکار کو اس کی زندگی کی بہار بنا دیتا ہے. تمام میرے بھائی دل سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نے غیبت کرنی بھی نہیں اور غیبت سننی بھی. دیکھ لیا بولتے نہیں، بولتے نہیں آپ. انشاءاللہ ہم نے غیبت کرنی بھی، اتنی آہستہ، ہم نے غیبت کرنی بھی، نہ کسی مولوی دی معافی، نہ کسی رشتہ دار دی معافی، سگے بھراواں دی معافی نہیں. بھرا دیاں ہی غیبتاں کردا رہندا پتراں کو بہ کے. ایڈا وڈا حاجی نمازی ہے، پتراں کو بہ کے چاچے دیاں غیبتاں کردا ہے، کن بھردا رہندا ہے خالہ دے بارے، چاچے دے بارے، تائے دے بارے، اے اس طرح دے، اے اس طرح دے. اوے انہاں اج تک کچھ نہیں کیتا تہاڈے لئی. نفرتوں کے ٹیکے لگاتے ہو اپنے بچوں کو، نفرتیں ٹرانسفر کرتے ہو. یقین مانیں اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں میرا پیغام سنیں تو میں آپ کو اپنی پوری زندگی کا خلاصہ دے کے جا رہا ہوں. غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں، غیبت سننا بھی چھوڑ دیں، اللہ دل بھی نرم کرے گا، آنکھیں بھی نم کرے گا، ایمان کی مٹھاس بھی دے گا. آپ رہیں گے قصور میں، اللہ آپ کو جنت جیسی بہاریں بھی عطا کرے گا. سب سے بڑا خطرناک نسور یہ غیبت ہے. اور نمازیوں کو، دینداروں کو، ٹوپی والے، داڑھی والے، تسبیح والے، مسجد والے، مدرسے والے، ان لوگوں کی 90% بربادی کی وجہ یہ غیبت. 90% بربادی کی وجہ یہ زبان کی آوارگی.